اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم حاضرین، اس سے پہلے کی نشست میں اصل کتاب کے آغاز سے پہلے دو مقدمات کا ذکر ہوا، مزید دو مقدمات جو کافر نقض ایمان، کافر قرار دینے کے سلسلے میں انتہائی اہمیت کی حیثیت رکھتے ہیں، انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، ہم ان پر سرسری نگاہ ڈالتے ہیں۔ المقدمۃ الثالثہ کے عنوان کے تحت شیخ رحیلی فرماتے ہیں کہ التفریق بین وصف الفعل او القول بکونہ کفرا و وصف الفاعل او القائل بکونہ کافرا۔ بہت اہم مبحث اور انہوں نے بہت مختصر بیان کیا ہے، لہذا دماغ میں بٹھا لیں۔ کہہ رہے ہیں کہ اس بات میں فرق کیا جانا کہ قول یا فعل کا کفر ہونا اور اس بات کی صفت بیان کرنا کہ فاعل اور قائل کو کافر قرار دینا۔ ایک بات ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا، یہ کرنا کفر ہے، یہ ایک چیز کہ یہ چیز کفر ہے، اور اس کا کہنے یا کرنے والا کوئی آدمی ہے تو وہ کافر ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ دونوں الگ الگ چیز ہیں اور دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت کے علماء سلف اور خلف اس بات پر متفق ہیں کہ فعل اور قول کا کفر ہونا اور یہ حکم شرعی ہے، یہ شرعی حکم ہے جو دلائل پر مبنی ہوتا ہے۔ رہا کسی فاعل اور کسی قائل کا کافر ہونا تو یہ اس حکم کو منطبق کرنا ہے۔ یہ کام کفر ہے، قرآن حدیث نے کہا یہ کفر ہے، لیکن فلاں آدمی کافر ہے یہ قرآن حدیث نے نہیں کہا۔ یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ دونوں میں فرق بتا رہے ہیں کہ فلاں چیز کفر ہے، ایک آدمی یہ بات کہے گا یہ کفر کی ہوگی، یہ کام کرے گا یہ چیز کفر کی ہوگی، لیکن یہ قرآن حدیث نے بتایا، لیکن فلاں آدمی نے یہ کام کیا تو کافر ہو گیا، یہ بات کہی تو کافر ہو گیا، یہ قرآن حدیث نہیں کہہ رہی ہے، یہ ہم حکم لگاتے ہیں یا لوگ حکم لگاتے ہیں۔ تو یہ قرآن و حدیث کے حکم کو نافذ کرنا ہے، یہ دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جب ہم کسی کو کافر قرار دیں تو یہ حکم ہماری جانب سے یا مفتی کی جانب سے، حاکم کی جانب سے ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں تقاضا کرنے والا کیا ہے، شرط کا ہونا، تقاضے کا ہونا کہ وہ کافر واقعی ہے، اور موانع کا نہ ہونا، یہ دو چیزیں ضروری ہے۔ اور ایسے ان دونوں معاملات میں جب ہم نے فرق کو جانا کہ کہنا کرنا یہ کفر ہے اور کرنے والا اور کہنے والا یہ کافر ہے، ان دونوں کے فرق کو ہم ملحوظ رکھیں گے تو غلطی نہیں کریں گے۔ آگے بیان کر رہے ہیں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کی بات سے یہ مقدمہ اور واضح ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام نے کہتے ہیں اس غلطی پر آگاہ کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے جب علماء کو دیکھا کہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جس شخص نے یہ بات کہی وہ کافر، جس شخص نے فلاں بات کہی وہ کافر ہو جائے گا، تو سننے والا یہ سمجھتا ہے کہ یہ لفظ جو عالم نے بیان کیا کہ ایسا کہنے والا کافر ہو جائے گا، یہ ہر اس شخص کے لیے شامل ہے جو اس قول کو کہہ رہا ہے۔ ہاں، اور اس بات میں علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ وہ غور نہیں کرتے کہ تکفیر، کافر قرار دینے کی کچھ شرطیں ہیں اور کچھ موانع ہیں۔ کتاب کے اخیر میں اگرچہ ہم سب پورا نہ کر سکے لیکن آخر کی کچھ چند 3-4 صفحات ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ توفیق دے، کہ کچھ شروط اور کچھ موانع ہونا ضروری ہے، تب ہم کسی انسان کو کافر کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، قد تنتفی کی فی حق جو کبھی کبھی معین آدمی کے اندر موجود نہیں ہوتی، وہ کفر کی بات تو کہہ رہا ہے لیکن کافر ہونے کی شرط نہیں ہے، یا کافر قرار دینے سے رکاوٹ والی کوئی بات پائی جا رہی ہے، اس لیے اس کے کفر کا قول کہنے کے باوجود وہ کافر نہیں ہوگا۔ ہاں، جس کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں وَأَنَّ التَّكْفِيرَ الْمُطْلَقَ لَا يَسْتَلْزِمُ تَكْفِيرَ الْمُعَيَّنَ، اور یہ قاعدہ دماغ میں رہنا چاہیے کہ مطلق کسی چیز پر کافر کا حکم لگانا کسی معین شخص کو کافر قرار دینے کے لیے لازم نہیں ہے۔ یہ کام کفر کا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ اس کام کو جس نے بھی کیا کافر ہو گیا۔
یہ اس کا حاصل ہوا. کیوں؟ کافر اسی وقت آدمی ہو سکتا ہے جب کفر کے عمل یا قول کے ساتھ شرطیں، کافر ہونے کی شرطیں پائی جائیں اور موانع ناموجود ہوں. یہ شرط اور موانع کی جو بات آ رہی ہے بعد میں آگے اس کی وضاحت ہوگی. چنانچہ شیخ رحیلی کہتے ہیں علامہ ابن تیمیہ کے اس پیراگراف کو نقل کرنے کے بعد کہ اس شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کے اس کلام میں اہل سنت والجماعت کے موقف کا بیان ہے، اور جن فرقوں کا، دو فرقوں کا ہم نے رد کیا جو تمام لوگوں کو کافر قرار دیتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو کفر کے واقع ہونے کے باوجود کافر نہیں کہتے، دونوں کا رد ہے. ہاں، کل من وقع فی کفر او قال کفرا او شککنا فی ھذا فہو کافر. یہ جو دونوں گروہوں کا ہم نے تذکرہ کیا، دونوں کا رد ہے کہ اگر ایک آدمی کفر کا ارتکاب قولی طور پر کر لے، شرائط ہو یا نہ ہو، اس سے بحث کیے بغیر کافر قرار دیتے ہیں. اور ایک طبقہ ایسا ہے کہ کسی کا کفر سورج کی روشنی کی طرح بالکل روشن ہو تب بھی اس کو کافر قرار نہیں دے سکتے. دونوں گروہ اہل سنت والجماعت کے طریقے کے خلاف ہیں، جس کو علامہ ابن تیمیہ نے بیان کیا. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اپنی اس بات کو بیان کرنے کے بعد امام احمد بن حنبل کا ذکر کرتے ہیں. احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. فتنہ خلق قرآن میں آپ پہاڑ کی طرح جمے ہوئے تھے جب لوگوں کو حوصلہ نہیں ہو رہا تھا. اس پورے فتنے اور واقعے کو جانتے ہیں. اس کے باوجود امام احمد بن حنبل کے بارے میں نقل کیا کہ جو لوگ قرآن کے مخلوق ہونے کے قائل تھے اب ان کے زمانے میں، ہر ایک کو امام احمد بن حنبل نے کافر قرار نہیں دیا. قرآن کے مخلوق ہونے والا مسئلہ آپ جانتے ہیں. دو جملے میں وضاحت کروں اس لیے کہ جب میں پڑھتا تھا طالب علمی کے زمانے میں تو اس مسئلے میں کچھ پیچیدگی میں پڑا رہتا تھا. خیر، تو اس کی وضاحت کے لیے کہ ایک آدمی اگر قرآن کو اللہ کی مخلوق کہتا ہے تو کیا جرم کر رہا ہے؟ وہ اللہ کی صفت کا انکار کر رہا ہے. اللہ کی جتنی صفات ہیں قرآن و حدیث میں، صفات ذات کا حصہ ہوتی ہے، ذات سے جڑی ہوتی ہے. اور اگر آپ نے مخلوق کہا تو وہ ذات سے جڑی ہوئی نہیں ہے. ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کی ذات سے جڑے ہوئے نہیں ہیں. اللہ کا علم اللہ کی صفت ہے، ایسے ہی اللہ کی قدرت اللہ کی صفت ہے. اللہ کا علم اور قدرت اللہ کی ذات کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو اللہ کا کلام بھی اللہ کے ساتھ لگا ہوا ہے. اب ایک اللہ کی ذات کے ساتھ جڑی ہوئی چیز جو اللہ ہمیشہ سے ہے تو اس کی صفت بھی ہمیشہ سے ہے. جب آپ نے مخلوق کہا تو اس کا وجود اس وقت سے ہوا جب سے پیدا کیا گیا. تو اللہ کی صفت کا انکار ہے، اور اللہ کی ثابت شدہ کسی چیز کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے. لیکن امام احمد بن حنبل وہی کہہ رہے ہیں القرآن کلام اللہ غیر اللہ، قرآن اللہ کی مخلوق کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. اسی بنیاد پر گرفتار ہوئے، کوڑے مارے گئے، بعد میں اسی میں وفات ہوئی، شہادت ہوئی. تو امام احمد بن حنبل جو اس فتنے میں پڑے تھے وہ اپنے زمانے کے ہر شخص کو جو قرآن کے مخلوق ہونے کو کہہ رہا تھا ان سب کو کافر قرار نہیں دیا. خاص طور والداعین لذالک، ہر شخص جو یہ کہتا تھا اور جو اس کی دعوت دیتا تھا. اور جس میں سے امام احمد بن حنبل نے جن لوگوں کو بعینہ ہی کافر قرار دیا ان لوگوں کو کہا جن کے اندر کافر ہونے کی شرطیں پائی جاتی تھی اور موانع، رکاوٹیں ناموجود تھیں. رہے وہ لوگ جن کے اندر یہ باتیں نہیں تھی، جیسے اس وقت کے جو ولاة تھے، یعنی حاکم، حکام تھے جنہیں علماء سو نے، اس وقت کے علماء نے حق اور باطل کو ملتبس کر کے پیش کیا اور وہ سمجھ نہیں سکے. اور اسی طریقے سے عام آدمی جو جاہل ہوتے ہیں وہ ان کو جو ہے کچھ سمجھ نہیں ہوتی دلائل کی، تو ان لوگوں نے جو یہ موقف اختیار کر رکھا تھا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان کو کافر قرار نہیں دیا. میں نے اپنے دروس میں اس سلسلے کی بعض باتیں نقل کی. خود ابن تیمیہ کا ایک بہت پیارا قول ہے. مناظرے میں انہوں نے کہا کہ اپنے مخاطبین صوفیوں سے کہا تھا کہ تم جس بات کے قائل ہو، میں ایسا کہتا ہوں کہ اگر میں اس بات کو مان لوں تو میں کافر ہو جاؤں گا، میں اگر مان لوں تو کافر ہو جاؤں گا. تم وہ مانتے ہو لیکن میں تم کو کافر نہیں کہتا، اس لیے کہ تم جاہل ہو، تم معذور ہو، تم کو اس بات کا علم نہیں ہے ابھی کہ یہ کا کفر ہے. کتنی پیاری بات ہے. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ کفر شرعی حکم ہے جس کی بنیاد اور مصدر اللہ اور اس کے رسول ہیں. قرآن اور حدیث، ابھی شروع میں کہا نا کہ قرآن حدیث کہہ رہے ہیں یہ کفر ہے، یہ قرآن حدیث کا کہنا ہے، لیکن فلاں کافر ہے یہ بندہ کہہ رہا ہے. اللہ اور رسول کسی کو خاص طور سے ہم کو نہیں بتا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ کافر ہے. تو یہ حکم قرآن و حدیث کا ہے، اس کا مصدر یا رد لوٹنے کی جگہ قرآن و حدیث ہے. لہذا قرآن اور سنت جس چیز پر دلالت کرے کہ یہ کفر ہے تو وہ کفر ہے، اور قرآن و حدیث جس چیز پر یہ دلالت کرے کہ یہ کفر نہیں ہے وہ کفر نہیں ہے. چنانچہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے
ہاں، اور کسی کا یہ حق نہیں ہے کہ دنیا میں کسی بھی انسان کو جو مسلمان ہے اس کو کافر قرار دیوے، یہاں تک کہ قرآن اور حدیث اس کے کافر ہونے پر، اس کے کفر پر کھلی ہوئی دلیل پیش کریں۔ اسی طریقے سے ان کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اس بات سے پرہیز کرنا اور ہوشیار رہنا ضروری ہے کہ کسی انسان پر، کسی شخصیت پر یا کسی معین گروہ پر، کسی طائفے پر آپ کفر، معین گروہ پر یا شخصیت پر کفر کا حکم لگائیں، یہاں تک کہ آپ کو بالتحقیق، تحقق کے ساتھ ثبوت مل جائے کہ اس خاص شخصیت کو جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ کافر ہے، اس کے اندر کفر کی شرطیں پائی جاتی ہیں اور کافر ہونے کے موانع ناموجود ہوں۔ یہ تیسرے مقدمے کے تحت انہوں نے یہ بات بیان کی کہ کفر، کسی کام کا کفر ہونا اور کسی کام کو کرنے والے کو کافر کہنا دونوں ایک نہیں ہیں۔ ایسا کئی جگہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کفر کی ہو لیکن اس کا کہنے والا، کرنے والا کافر نہیں ہے۔ آخر میں قرآن و حدیث سے، حدیثوں سے کئی دلیلیں مل جائے گی انشاءاللہ۔ چوتھا مقدمہ اصل کتاب کے شروع ہونے سے پہلے کہ من بلغہ عن مسلم کفر یجب علیہ التأنی وعدم العجلہ۔ یہ بھی آج کے زمانے میں، سوشل میڈیا کا جو زمانہ ہے نا، یہ اصول ضابطہ خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی مسلمان کے بارے میں ہم کو، آپ کو، کسی کو یہ خبر ملتی ہے کہ اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ ابھی میں ایک مثال دوں، عالم اسلام کے تعلق سے ہمیں کئی خبریں ملتی ہیں، ہندوستان میں بھی کبھی کبھی ہوتا ہے۔ اب آپ کلکتہ میں، ہم لوگ مہاراشٹر میں رہتے ہیں، یہاں کی کچھ خبریں وہاں ملتی ہیں۔ ابھی یہاں آ کے جب سوال کیا تو پتہ چلا کہ حقائق کچھ اور ہی ہیں۔ یہ ہمارے ایک ہی ملک میں ہوتا ہے، اور یہ کوئی میں ایسی بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے۔ ایسی کتنی خبریں ہیں، سعودی عرب کے بارے میں ہنگامہ شور مچ گیا کہ وہ ایسا کر لیا، اور وہاں تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا سا سعودی عرب میں، ہاں، اگر ایک چھوٹا سا معاملہ ہو جائے، وہاں کا کوئی شہزادہ کہیں تصویر آ جائے کہ قہبہ خانے میں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ لوگوں کا یہاں تاثر ہوتا ہے کہ اسلام خطرے میں ہے۔ اور ترکی، ایران میں مزاروں، قبروں پر وہاں کے حکام جو ہے حاضری دیوے، ماتھا ٹیکے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں، بہرحال اب اس تفصیل سے تو یہاں انہوں نے کہا کہ کوئی بات اگر پہنچتی ہے کہ فلاں نے کفر کی ارتکاب کی ہے، ہاں، تو اس سلسلے میں، یہ عنوان ہے، اس سلسلے میں تأنی یعنی مطلب ٹھہراؤ اور توقف اختیار کرے، ہاں، سنجیدگی اختیار کرے، جلد بازی نہ کرے، ہاں، ٹھہر کر غور و فکر کرے، ہاں، جلد بازی نہ کرے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ولا بد من امور، اس سلسلے میں کچھ امور کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ یہاں انہوں نے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کی ایک بڑی پیاری عبارت نقل کی، وہ کہتے ہیں کہ لا بد فی التکفیر من شروط اربعہ، کسی کو کافر قرار دینے کے سلسلے میں 4 شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ دیکھیے شرائط آ رہی ہے یہاں کچھ۔ پہلی، الاول، پہلی شرط یہ کہ اس بات کا ثبوت کہ یہ قول یا فعل یا ترک، کسی بات کو کہنا کفر ہے، کسی بات کو کرنا کفر ہے، کسی چیز کو چھوڑنا کفر ہے۔ کسی بات کو کہنا، کسی کو کرنا، کسی چیز کو چھوڑنا۔ تو جو کفر کی چیزیں ہیں ان میں سے کوئی چیز اگر کسی کے بارے میں ہم کو پتہ چل رہی ہے تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اس کا ثبوت ہمیں حاصل ہو قرآن اور حدیث کے دلائل کے تقاضے کے مطابق۔ قرآن اور حدیث کے دلائل کے تقاضے کے مطابق یہ چیز کفر ہے، اور اگر ہم کسی کو کافر قرار دینے جا رہے ہیں تو پہلے یہ پتہ ہو کہ واقعی اس نے ایسا کیا ہے، وہ خبر پکی ہے، اس کا ثابت ہونا۔ میں نے عرض کیا ابھی اب سوشل میڈیا میں کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں، دوسرے دن، تیسرے دن، ہفتے بھر کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس کی حقیقت کچھ اور ہے۔ ہاں، پہلی بات یہ کہ اس کا ثبوت جو قرآن و حدیث کے مطابق کفر ہے اس کا ثابت ہونا۔ دوسری چیز یہ، ہاں، اس کا یہ ثابت ہونا، معاف کیجئے، یہ ثابت ہونا کہ وہ چیز کفر ہے، یہ ثابت ہونا۔ دوسرا یہ کہ جس کو ہم کافر قرار دینے جا رہے ہیں وہ مکلف، اس نے یہ کام کیا ہے، اس کا ثابت ہونا کہ وہ خبر صحیح ہے۔ پہلا میں تھوڑی سی غلطی کر دیا تھا، پہلا یہ کہ وہ کام، وہ قول یا وہ ترک کفر ہے، یہ ثابت ہو۔ دوسرا کہ جس کے بارے میں ہم حکم لگانے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہم کو پختہ خبر ہو کہ اس نے واقعی ایسا یہ کفر والا کام کیا ہے، قول کہا ہے یا ترک کیا ہے۔ تیسری چیز کہ جس شخص کو ہم کافر قرار دینے جا رہے ہیں اس تک بلوغ الحجہ، دلیل پہنچی ہو، اس کو یہ معلوم ہو کہ یہ کرنا کفر ہے، یہ کرنا قرآن و حدیث کے تقاضے کے مطابق دلائل کی روشنی میں کفر ہے، یہ اس کو پتہ ہو۔ ہم کو یہ معلوم ہے کہ اس کو یہ پتہ ہے، حجت اس پر پوری کی گئی ہے۔ ایک آدمی نیا مسلمان ہوا ہے، ہاں، اس کے منہ سے ہے رام نکل گیا، ابھی ہندو سے مسلمان ہوا تھا اور آپ نے جھٹ سے کہا کہ اس نے یہ کہا ہے کافر ہو گیا۔ ہاں جی نہیں،
کچھ عادتاً ہوتا ہے، اعتقاداً نہیں ہوتا، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ اس کو بعض اعمال کے سلسلے میں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ابھی کفر، پہلے اس کو بتایا جائے گا۔ تو حجت، میں ایک سمجھانے کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیا، آگے کچھ بحث آئے گی۔ حجت کا پہنچنا، چوتھی چیز جو کسی کو کافر قرار دینے کے لیے ضروری ہے، انتفاء و مانع التکفیر فی حقہ، اس کے حق میں تکفیر کو کافر قرار دینے کے معنی، رکاوٹ کا نہ ہونا۔ کوئی ایسی چیز جس کے ہونے سے ہم یہ کہیں کہ اگرچہ اس نے یہ بات کہی ہے لیکن اس کے باوجود بھی کافر نہیں ہوتا۔ میں ایک صرف آگے جو آخر میں آ رہی ہے ایک حدیث کی طرف اشارہ کروں جو آپ سن چکے ہیں۔ ایک آدمی کا ریگستان میں اونٹ گم ہو گیا، مایوس ہو گیا، بے ہوش ہو گیا یا سو گیا، اس کے بعد جب اٹھا تو دیکھا کہ اس کا اونٹ موجود ہے، تو مارے خوشی کے اس نے کہا کہ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ اگر کوئی آدمی ہوش و حواس میں جان بوجھ کر یہ جملہ کہے گا تو ہم اس کو کیا بولیں گے، یا اس جملے کو کیا کہیں گے؟ کوئی اللہ تعالیٰ کو اپنا بندہ بولے اور اپنے آپ کو مالک بولے، صریح کفر ہے نا، لیکن اس کو اللہ کے رسول نے کافر قرار دیا جس کے بارے میں یہ مثال دی۔ کیا کہا؟ اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اس نے یہ کفریہ جملہ کہا، لیکن کس لیے، کس بنیاد پر کہا؟ سمجھ بوجھ کر نہیں کہا، بلکہ اس کا فرط مسرت، خوشی کے جذبے کا ایسا غلبہ تھا کہ اس کو اس بات کا علم ہی نہیں ہو رہا ہے کہ میں نے کیا کہا، کہنا کچھ ہے الٹا کہہ رہا ہے۔ میں ایک مثال دی، آگے کہہ رہے ہیں کہ 4 شرطوں کا یہ ہونا ضروری ہے۔ اذن چنانچہ مسلمان پر یہ ضروری ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صراط اور راستے پر گامزن ہے، کہ جب کسی مسلمان کے بارے میں اسے خبر پہنچے، وہ چاہے حاکم ہو یا محکوم ہو، کسی حکومت کا چلانے والا حکمراں بادشاہ یا کچھ اور ہو، یا عام آدمی اور کوئی عالم وغیرہ ہو، ہاں، اس کے بارے میں اگر اس کو خبر ملتی ہے کہ اس نے ایسا ایسا کہا ہے، کیا ہے، تو اس کے بارے میں ضروری ہے کہ وہ چند راستوں کو طریقہ اختیار کرے، فوراً موقف اختیار نہ کر لے۔ کوئی کیا کرے؟ پہلی چیز یہ کہ ان یتثبت من فعل من نسب الیہ الفعل، پہلے اس بات کی تحقیق کرے کہ جس کی طرف فعل کو، قول کو منسوب کیا گیا ہے یا کوئی بات نہ کرنے کا انتساب کیا گیا ہے، وہ صحیح ہے یا نہیں۔ اس لیے کہ ہر بات جو کہی جاتی ہے، ہر خبر جو بیان کی جاتی ہے، وہ سچ نہیں ہوتی، خاص طور سے ہمارے اس زمانے میں جب فتنے بہت عام ہو گئے ہیں۔ یہاں قرآن حدیث کی اور مثبت قسم کی سیاست نہیں چلتی، گوبلز کا نظریہ چلتا ہے، جھوٹ بولو، جھوٹ بولو، اتنا بولو کہ لوگ سچ ماننے لگے، اور یہ کامن بات ہے اور ہم بار بار اس سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ تو کہا کہ خاص طور سے فتنوں کے اس زمانے میں اگر کسی مسلمان کے بارے میں وہ حاکم ہو محکوم ہو، اگر کوئی خبر ملتی ہے تو اس کی تحقیق کر لیں، اس کے ما لہو اور ما علیہ پر غور کر لیں، اس کے پیچھے کیا ہے، پس منظر میں کیا ہے۔ کبھی کبھی خبر بھی صحیح ہوتی ہے، اس کا پس منظر اس کی حیثیت کو بدل دیتا ہے۔ جیسے ابھی تبلیغی جماعت پر پابندی کے تعلق سے شیخ محمد رحمانی حافظ اللہ نے جو وضاحت فرمائی، تو یہ بتایا کہ وہ صرف سعودی عرب کے حدود تک ہے اور اس کا ایک خاص بیک گراؤنڈ پر پس منظر ہے، وہاں کی جماعت الدعوہ و تبلیغ جو تھی اس کا اپنا معاملہ ایسا چل رہا تھا، اور وہاں کے حکام اور فتویٰ دینے والوں نے اس کے بارے میں، حکم لگانے والوں نے کہا کہ دیگر ممالک کی جماعت کے بارے میں ہم نے یہ بات نہیں کہی ہے، ان کے بارے میں ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ تو کتنا فرق پڑا، اگرچہ یہ خبر صحیح ہے لیکن پس منظر الگ ہے۔ تو کہا کہ یہ معلومات کر لیں۔ آگے کہہ رہے ہیں کہ اس زمانے میں جبکہ فتنے عام ہیں اور لوگ گمان اور اندازے کی باتوں کو بھی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ واقعہ کچھ ہوتا ہے اور لوگوں تک کچھ اور کچھ بات پہنچتی ہے، اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں میں سے اکثریت کا آج یہی مزاج اور یہی نشان بن گیا ہے، اور یہ ایسا معاملہ ہے کہ ضروری ہے کہ اس کا علاج کیا جائے۔ یہ جو جلد بازی میں الٹی سیدھی غلط سلط خبریں پھیلتی ہیں اور اس پر جو ہے ہنگامہ آرائی ہوتی ہے، سوشل میڈیا میں دھوم دھام مچ جاتی ہے، اس کا علاج ہونا ضروری ہے۔ اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج ہے التأنی والتثبت، سنجیدگی، غور و فکر، ٹھہراؤ اور تحقیق کرنا۔ کوئی خبر آپ کو مل رہی ہے، فوراً آپ رد عمل کا مظاہرہ نہ کریں، فوراً اس پر تبصرے بازی شروع نہ کر دیں، بلکہ غور و فکر کریں، صحیح معلومات لے لیں۔ کیوں؟ فَإِن ثَبَتَ نَظَرَ فِيهِ النَّاظِرُ، اگر وہ ثابت ہو
تو غور کرنے والا اس میں غور کرے. اب یہ ہر آدمی کا کام بھی نہیں ہے. ہمارے یہاں لوگ مذاقاً کہتے ہیں لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور صحیح ہے کہ لوگ ہوٹلوں پر راستوں پر چلتے پھرتے ہر کس و ناکس جو ہے وہ بین الاقوامی سطح کی سیاست پر بات کرتا ہے. سعودی عرب کے حکام اور علماء کے جو تبصرے ہیں فتوے ہیں اس پر یہ اپنی رائے پیش کرتے ہیں, اس کو صحیح اور غلط قرار دیتے ہیں. ہاں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے, یہ خارجیت, پرانی خارجیت اور جدید جمہوریت کا ملغوبہ ہے جس نے گمراہیوں کو عام کیا ہے. ابھی شیخ شعیب سے میں کہہ رہا تھا کہ میں نے بعض کتابیں ابھی اس درمیان جب مطالعہ کی تو حیرت زدہ رہ گیا کہ ہمارے صحابہ, اسلاف اور محدثین کے یہاں یہ مزاج تھا کہ طلبہ اور علماء سے کہتے تھے کہ تم سیاسی خبروں کو معلوم ہی نہ کرو, اس کے پیچھے ہی نہ پڑو, یہ تمہارا میدان نہیں ہے. اگر آپ حکام, حکومت, سلطنت سے متعلق نہیں ہیں تو اس میں نہ پڑھو. ان کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں, وہاں کے کچھ پس منظر ہوتے ہیں, ہمیں وہ چیزیں معلوم نہیں ہوتی, در و بس کیا ہے اس کی اطلاع نہیں ہوتی, اور اس بنیاد پر اگر ہم اس میدان میں قدم رکھیں گے, تبصرے کریں گے تو سوائے شر, فساد, فتنے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا. ان کا سلف کا یہ احتیاط اور مزاج تھا. لیکن موجودہ جمہوریت اور دینی طور پر جو خارجی فکر ہے اس نے اس پر ہر کس و ناکس کو عام کر دیا. اب یہاں کچھ تبصرہ کرتے ہیں فلاں حکومت کے بارے میں, اگر آپ نے تبصرہ کر بھی لیا تو حاصل کیا ہے؟ لوگ, خیر اب میں اس میں جاؤں تو بات طویل ہو جائے گی, ہمارا اصل موضوع رہ جائے گا. آگے بڑھتے ہیں کہ آج یہ اس کے علاج کی ضرورت ہے, لہذا جب صحیح چیز ثابت ہو جائے تو اس میں غور کیا جائے, اور اگر ثابت نہیں ہے وہ خبر جو آپ کو کسی مسلمان کے بارے میں مل رہی ہے, اگر وہ ثابت نہیں ہے یا اس میں شک ہے تو اس سے اعراض کرے اور اصل کی طرف لوٹے. بنیاد کیا تھی کہ وہ مسلمان ہے, اس کا مسلمان ہونا ثابت ہے تو شک کی وجہ سے وہ زائل نہیں ہوگا, لہذا شک ہے تو اس کو چھوڑ دے اور مسلمان کو محفوظ رکھے. دوسرا معاملہ جو ضروری ہے اس معاملے کے, مسلمان کو کون سا طریقہ اور منہج, راستہ اختیار کرنا چاہیے ایسے حالات میں کہ ان یتثبت من کون الفعل او القول کفرا, کہ پہلے اس, اور دوسرے نمبر پر اس بات کو کا تثبت اور یقین حاصل کرے کہ وہ فعل اور وہ قول جو منسوب کیا جا رہا ہے کسی مسلمان کی طرف وہ واقعی کفر ہے. کیوں؟ فلیس کل ما قیل, اس لیے کہ ہر وہ بات جو کہی جا رہی ہے کہ وہ کفر ہے, وہ کفر ہو ضروری نہیں ہے. بہت سے لوگ کچھ چیزوں کو کفر کہتے ہیں لیکن وہ کفر ہے ہی نہیں. ہاں لہذا اس معاملے میں تثبت, تحقیق اور پختہ علم حاصل کرنا ضروری ہے. تیسری بات, بعض علماء نے کہا کہ ہمارے صحابہ اور سلف میں, تابعین میں آپ دیکھیں گے طلاق اور نکاح کے معاملے میں, طلاق کے معاملے میں کہتے تھے اس کے پاس جاؤ, اس کے پاس جاؤ, احتیاط کرتے ہوئے کہ کہیں ہم غلط فتویٰ دے کے گھر نہ بگاڑ دیں. اب یہ کسی کو کافر قرار دے دینا تو گھر بگاڑنے سے بڑی بات ہے, حکومتوں پہ تنقید کر دینا تو مسلمانوں میں فتنے کو اجاگر کرنا ہے. ان معاملات میں ہر کوئی کس و ناکس, وہاں علماء ایک دوسرے کی طرف پھیرتے تھے کہ ہم اس میں نہ بولنے سے بچیں, یہاں جہلا اور عام آدمی بھی بولنے سے نہیں بچتے. تو یہ تیسری بات کہہ رہے ہیں کہ التثبت من بلوغ الحجت الرسالیہ, کہہ رہے ہیں کہ حجت رسالیہ کے پہنچنے پر تثبت اختیار کرنا. یہ حجت رسالیہ بہت پیاری اصطلاح ہے, شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اور بعض لوگوں نے استعمال کیا. اللہ تعالیٰ نے جو کہا ہے نا کہ ہم کسی قوم کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول نہ بھیج دیں, حتی نبعث رسولا. ہاں تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ کسی کے اوپر حجت پوری ہو, یعنی اس کو علم ہو جائے کہ یہ کفر ہے, یہ دین کی تعلیم ہے, ایسی حجت رسالیہ, ایسی حجت اس پر قائم ہو چکی ہو, ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے. ہاں اور موانع اس کے پاس نہیں ہے, کافر ہونے کے موانع کی نفی ہو. ہاں فَإِن لَمْ تَبْلُغْهُ الْحُجَّةُ, اگر اس آدمی کو جس نے کفر کا ارتکاب کیا ہے اگر اس کے پاس حجت نہیں پہنچی ہے, فَإِنَّهُ لَا يُكَفَّرُ بِعَيْنِهِ, تو وہ بعینہ اس شخصیت کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا. اور ایسے ہی اگر کسی کے پاس حجت پہنچ چکی ہے لیکن کوئی ایسا عذر قائم ہو, اس کے کفر کا ارتکاب کرنے کے باوجود کوئی ایسا عذر موجود ہو جو کافر قرار دینے میں رکاوٹ بن رہی ہو, تب بھی اس کو کافر نہیں قرار دیا جائے گا. ابھی میں نے ایک مثال دی تھی, ایسی اور دسیوں مثالیں حدیثوں میں موجود ہیں. شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ کسی معین شخص کو کافر قرار دینا
ہاں ان جاہلوں میں سے اور ان جیسے لوگوں میں سے، اس طرح سے کہ اس پر یہ فیصلہ کر دیا جائے کہ وہ کافر ہیں، کفار ہیں. لا يجوز الاقدام علیہ الا بعد ان تقوم علی احدہم الحجۃ الرسالیہ. یہ اس پر، ایسی چیز پر کہ جو لوگ جاہل ہیں، نہیں جانتے، ان لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگا دینا یہ جائز نہیں ہے، سوائے اس صورت میں کہ ان میں سے ہر شخص کو، جس کو ہم مخاطب کر رہے ہیں، ان پر حجت رسالیہ، یعنی رسول کے بھیج کر جس طرح اللہ حجت پوری کرتا ہے، ایسی حجت قائم ہو جائے جس سے اس شخص کے ذریعے یہ واضح ہو جائے کہ وہ رسولوں کی مخالفت کر رہا ہے. وَإِن كَانَتْ هَذِهِ الْمَقَالَةُ لَا رَيْبَ، اگرچہ کہ وہ قول جو وہ اختیار کر رہا ہے اس کے کفر ہونے میں شک نہ ہو. یعنی ایک قول کسی آدمی نے، جاہل نے کہا، اس قول میں کہ کفر ہونے میں کوئی شک نہ ہو، اگر اس نے کہا تب بھی اس کو کافر کہنے کا اقدام نہیں کرنا چاہیے جب تک ہمیں یہ یقین سے معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا کہنے والے کو یہ بات معلوم ہے کہ یہ رسولوں کی تعلیم کے خلاف ہے، اس پر حجت پوری ہو چکی ہو. ہاں میں نے کہا تھا کہ میں حوالوں کو پیش نہیں کروں گا، اس میں سے جتنی بات شیخ نے نقل کی ہے ہر بات کا حوالہ دیا ہے، بعض جگہوں تو 10 سے زیادہ کتابوں کا حوالہ دیا ہے. آگے ہم بڑھتے ہیں. ان کا مطلب یہ ہے علامہ ابن تیمیہ کا، حتی لو کنا نجزم، یہاں تک کہ ہم کو، اگرچہ ہم کو اس بات کا یقین ہو کہ اس کی کہی ہوئی بات کفر ہے، اس کے باوجود ہم کسی معین شخص کو کافر نہیں قرار دیں گے جب تک ہمیں یہ نہ پتہ چل جائے کہ اس پر حجت قائم ہو چکی ہے، جس کے ذریعے سے اس کے سامنے یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ رسول کے خلاف بات کر رہا ہے. اور یہ وہ بات ہے علامہ ابن تیمیہ نے جو بیان کی کہ جس کو علماء کرام نے بیان کیا ہے قرآن و حدیث کی بہت ساری دلیلوں کے ساتھ میں. اس کا بیان انشاءاللہ آگے آئے گا. پھر کہہ رہے ہیں کہ ایک آخری بات یہاں کہی، ان کی لمبی بات کو میں صرف 2 جملے میں نقل کروں کہ قرآن کی ایک آیت سے استدلال کیا کہ ایک اور بات کہ یہاں اتنا بڑا معاملہ ہے. میں نے ابھی طلاق کی مثال دی تھی نا، اس معاملے میں لوگ ٹالتے تھے، تو بڑے معاملے میں یہ اتنا بڑا معاملہ ہے، اس کی شان اتنی عظیم ہے، تو ایسے معاملے کو ہر کس و ناکس عام آدمی، عام انسان اس پر اپنی رائے نہ دے، بلکہ ایسی خبر اگر ہم کو مل رہی ہے کہ فلاں حکومت کے حاکم نے، فلاں مسلمان نے ایسا کہا، ایسا کیا، جس سے کفر لازم آ رہا ہے بظاہر، تو عام آدمی اس پر کوئی اپنی زبان نہ کھولے، بلکہ اس معاملے کو علماء ربانیین کی طرف پلٹائے. یہ آداب، یہ جو بیان کر رہے ہیں، اگرچہ انہوں نے ایک پیراگراف میں قرآن کی ایک آیت سے بیان کیا، اس پر مسلمانوں کے دماغ کی تربیت کرنے کی ضرورت ہے. جمہوریت، کون سی جمہوریت؟ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ ہر کوئی ہر معاملے میں بولے. اور جو جمہوریت کرتے ہیں نا، بی بی سی لنڈن سے لے کر یہاں تک، وہ بھی اس کو نہیں مانتے. ابھی پلوامہ کا واقعہ ہوا، اس پہ کوئی بیان دے تو ہمارے حکومت بولتی تھی کہ ارے نیشنل انٹی نیشنل بات ہے، اس پر تبصرہ ہی مت کیجیے. تو آپ وہاں نہیں بول کے یہاں کہتے کہ آزادی اظہار رائے نہیں ہے، ہر جگہ پابندیاں ہیں. تو ایسے ہی کچھ حدود ہیں، ہر ایک کا دائرہ ہے. ہر آزادی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر کسی کو ہر بات میں کہنے اور آوارگی کی اجازت مل جائے. دنیا کی کوئی حکومت اور کتنی بھی جمہوریت کی دہائی دے، کوئی حکومت ایسی نہیں ہے جو ہر انسان کو، اپنے ہر شہری کو ہر معاملے میں بولنے کی اجازت دے. یہ صرف اسلام پر ہی کیوں تنقید کی جاتی ہے کہ یہاں نہیں بولنے دیتے. بہرحال یہ بھی اصول ضابطے کی بات ہے کہ ہر ایک کا دائرہ ہے. اتنے بڑے معاملے کو علماء اہل سنت والجماعت، جو علم اور عدل کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ہر بات کو قرآن و حدیث کی دلیل کی بنیاد پر کہتے ہیں، وہ قرآن و حدیث سے مسائل کے استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں، خبروں سے صحیح بات کو کشید کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ان کی طرف یہ معاملے کو پھیرا جائے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ قرآن میں سورہ نساء کی آیتوں میں ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ. یہ منافقین کی سرشت ہے، منافقین کا طریقہ ہے کہ جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی بات آتی ہے، کوئی خبر آتی ہے، اذاعوا بہ، تو اس کو پھیلاتے ہیں. ہے نا، آج کل یہ جو دیکھیے قرآن نے کب کہا ہے، آج دیکھیے یہ کتنا اس پر عمل ہو رہا ہے. ہم اس کو منافقین نہیں، مسلمانوں میں بھی آپ کے پاس کوئی میسج آیا فوراً فارورڈ کیا. اذاعوا بہ کے معنی میں شامل ہے کہ کوئی بھی خبر آ رہی ہے خوف کی، امن کی، اسے پھیلا دیا. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ مِنْهُمْ. اگر یہ ان خبروں کو اللہ رسول کی طرف اور ان میں جو اولو الامر ہیں،
صاحب معاملہ ہیں، ذمہ دار ہیں، علماء، حکام، ان کی طرف لوٹتے تو اس کے خبر کی حقیقت کو جاننے والے، اس کی گہرائی کو ناپنے والے لوگ اس کی حقیقت کو پتہ لگا لیتے کہ اس کے پیچھے کیا حقیقت ہے. ہاں ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا، اور اللہ کی رحمت اور فضل نہیں ہوتی تو تم شیطان کے پیچھے چل پڑتے سوائے چند لوگوں کے. یہ اللہ نے تم کو بچا رکھا ہے. آگے اسی آیت کی روشنی میں کہا کہ جب اتنا بڑا معاملہ ہے کسی کو کافر قرار دینا تو ایک مسلمان کو یوں ہی سنی سنائی خبروں سے یا بغیر پختگی کے فوراً تبصرہ نہیں کرنا چاہیے، بولنا نہیں چاہیے. آ بھی رہی ہے خبر تو پہلے کہیں کہ دیکھیں علماء کیا کہتے ہیں، ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں. ہم میں سے ہر شخص کو بولنا کوئی شریعت نے لازم نہیں قرار دیا کہ آپ کے پاس کوئی خبر آئے تو آپ اس پہ تبصرہ کریں. آگے ہم بڑھتے ہیں. یہ شیخ نے چند مقدمات بیان کیے، شیخ رحیلی نے. اس کے بعد اصل کتاب کی طرف آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شیخ محمد بن عبد الوہاب نے اپنے رسالے کا آغاز کیا. اس ضمن میں انہوں نے تشریح کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پر اکتفا کر کے اپنی بات کو شروع کیا. یہ قرآن کی بھی اقتدا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی بھی، کہ آپ قرآن کو دیکھیں گے کہ قرآن کی شروعات صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط لکھے بادشاہوں کو، شاہان عالم کو، اس میں بھی آپ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا. اور پھر بتایا کہ بہتر یہ ہے کہ لکھنے کے وقت بسم اللہ اور بیان کے وقت الحمدللہ سے شروع کیا جائے. بعض مصنفین نے دونوں کو اختیار کیا، اس لیے کہ لکھ تو وہ رہا ہے الحمدللہ سے، لیکن پڑھنے والا زبان سے کہتا ہے، دونوں باتیں آ جاتی ہے. آگے شیخ رحمہ اللہ کی عبارت کی طرف ہم بڑھتے ہیں. شیخ امام محمد بن عبد الوہاب اپنے رسالے کا آغاز کر کے کہتے ہیں اعلم ان من اعظم نواقض الاسلام 10، جان لو، سمجھ لو، یعنی یہ علم حاصل کر لو کہ اسلام کو توڑ دینے والی چیزوں میں سے، جو عظیم الشان توڑ دینے والی چیزیں، عظیم چیزیں ہیں، بڑی چیزیں ہیں، اس میں سے ایسی 10 چیزیں ہیں. اب اس کی شرح کر رہے ہیں اس پہلے جملے کی. علم کہ پہلا جملہ، پہلا لفظ جو استعمال کیا علم کے جان لو، تو یہ 2 باتوں پر دلالت کرتا ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ علم جب علماء سلف یا بڑے علماء ہمارے یہاں کہتے ہیں تو یہ ایسی باتوں کے تعلق سے کہتے ہیں، ان امور کے کہ اس کے بعد جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کا سیکھنا فرض ہے، واجب ہے، اس کا جاننا، علم حاصل کرنا ہے. قرآن کا طریقہ ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس بات کا علم حاصل کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. ایسا کئی جگہوں پر ہے. تو علماء نے اس قرآن کے اسلوب کو اختیار کیا کہ جو چیز جاننا ضروری ہے، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ توجہ سے سنیے، یہ بہت اہم بات ہے، تو یہ اس ایک لفظ میں بات آ گئی علم کہ جان لو. یعنی اب جو بات بیان کی جا رہی ہے اس کا سیکھنا فرض ہے، اور یہ فرض عین ہے جو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہر انسان کا اس کو سیکھنا فرض ہے، ضروری ہے. پہلی بات تو یہ تھی. دوسرا یہ کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے علم کے بعد کہ جان لو، مطلب یہ کہ بہت اہم بات ہے، بہت عظیم امور میں سے ہے، کیونکہ یہ امر ضروری ہے، تبھی اس سے پہلے یہ کہا گیا کہ جان لو. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اس بات کا علم حاصل کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اپنے گناہ کی مغفرت طلب کرو. چنانچہ کلام سلف اور علماء کی باتوں میں جب آپ علم کا لفظ پڑھو کہ جان لو، تو یہ سمجھ لو کہ اس کے بعد جو بات بیان ہو رہی ہے اس کا سیکھنا جاننا ضروری ہے، اور یہ بہت اللہ کے دین میں سے جلیل القدر اور عظیم الشان معاملات میں سے ہے. پھر امام محمد بن عبد الوہاب نے کہا کہ نواقض اسلام کو توڑ دینے والی بڑی چیزوں میں 10 چیزیں ہیں. بعض نسخوں میں ہے من نواقض الاسلام 10، بات ایک ہی ہے. میں آگے بڑھ رہا ہوں کہ یہ بات پیچھے شیخ رحیلی کہتے ہیں کہ پیچھے ہم نے بیان کی کہ اسلام کو توڑ دینے والی چیزیں بہت ساری ہیں، صرف 10 نہیں ہیں. ہاں، لیکن شیخ نے ان بہت ساری چیزوں میں سے 10 کو منتخب کیا. کیوں منتخب کیا، یا یہی 10 کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں مشہور ہیں، ان کا خطرہ بہت بڑھا ہوا ہے، اور عام طور سے لوگ ان 10 امور میں ملوث ہوتے ہیں. ہاں، اور ان چیزوں کی، ان 10 چیزوں میں سے کچھ چیزیں، یہ 10 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی تفاصیل لوگ سمجھ نہیں پاتے. ہاں، کہہ رہے ہیں بعض مسلمان اس کو سمجھ نہیں پاتے، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ مسلمان شرک سے نفرت کرنے کے باوجود،
شرک کو برا کہتے ہیں، اس سے نفرت کرتے ہیں، پھر بھی اس کو نہ سمجھنے کی وجہ سے شرک میں پڑ جاتے ہیں، اسلام کے نواقص کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں۔ ہاں، اس وجہ سے ان 10 امور پر متنبہ کرنا، ان کو بیان کرنا بہت ضروری ہے، اور ہمیں سیکھنا سکھانا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 10 چیزیں اسلام کے نواقص میں سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ خطرناک ہیں، اور اس کی تفاصیل میں کچھ خفا ہے۔ ہاں، یہ اسی وجہ سے بہت سارے مسلمان چونکہ اس کی تفصیل کو سمجھ نہیں پاتے، اس لیے بہت سارے مسلمان ان نواقص کا ارتکاب کر بیٹھتے ہیں اور وہ تحقیق نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان 10 چیزوں کو بیان کیا جائے اور ان پر دلیلیں پیش کی جائے تاکہ لوگ اس کا علم حاصل کر لیں۔ قال رحمہ اللہ، آگے کہا شیخ محمد بن عبدالوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اب یہ نواقض اسلام کی شروعات ہو رہی ہے۔ الاول، 10 میں سے پہلا، الشرک فی عبادت اللہ، اللہ کی عبادت میں شرک کہنا، والدلیل، امام محمد بن عبدالوہاب کی ہی عبارت چل رہی ہے، اور دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس بات کی بخشش، مغفرت اور معافی نہیں دے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا معاف کر دے گا۔ ہاں، یہ بہت مشہور آیت ہے۔ اس دلیل کو دینے کے بعد مزید کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت میں شرک کرنا یہ ناقض ایمان ہے، ناقض اسلام ہے، اور انہی میں سے ایک چیز ہے الذبح لغیر اللہ، غیر اللہ کے لیے ذبح کرنا، کمن یذبح للجن او القبر، جیسے وہ شخص جو کہ کسی جن کے لیے، جن شیطان، برا جن ہی شیطان ہے، تو شیاطین کے نام پر یا ان سے بچنے کے لیے ان کے لیے قربانی پیش کرتا ہے، ذبح کرتا ہے، یا کسی قبر کے لیے، صاحب قبر کے لیے ذبح کرتا ہے، تو ایسا شخص جو غیر اللہ کے لیے قربانی ذبح کر رہا ہے وہ بھی اس شرک میں شامل ہے۔ شرک باللہ کی بہت سی شکلیں ہیں، ان میں سے ایک کی مثال دی۔ اس کی شرح کرتے ہوئے شیخ رحیلی نے فرمایا کہ ان نواقض میں سب سے پہلی چیز اللہ عز و جل کے ساتھ شرک ہے، اور اس کے اسلام کے ناقض ہونے کے سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، سارے علماء کا، ہر مسلک کے لوگوں کا اتفاق ہے، اگر وہ شرک اکبر ہو۔ ہاں، کہہ رہے ہیں کہ یہ بات واضح ہے کہ شرک 2 قسم کا ہے۔ پہلا قسم ہے شرک اکبر، جو کہ جس کا ارتکاب کرنے سے آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ شرک اکبر اور شرک اصغر کا فرق بھی دماغ میں رہے۔ شرک اکبر اسلام سے خارج کر دیتا ہے، اسلام کو باطل اور بے حیثیت قرار دیتا ہے، لا الہ الا اللہ کو توڑ دیتا ہے، اور یہ اسلام کے ساتھ اکٹھا نہیں رہ سکتا۔ یہاں شیخ رحمہ اللہ کی یہی مراد ہے۔ دوسری قسم جو شرک کی ہے وہ شرک اصغر ہے، اور یہ شرک اصغر دوسرے تمام گناہوں سے بڑا ہے، سب سے زیادہ ضرر رسا ہے، لیکن شرک اکبر سے چھوٹا ہے۔ لیکن اس کا کرنے والا، شرک اصغر کا ارتکاب کرنے والا اسلام سے خارج نہیں ہوتا، بلکہ یہ اسلام کو ناقص کرتا ہے۔ یہ ناقص اسلام نہیں ہے، ناقص اسلام ہے، اسلام کو توڑنے والا نہیں ہے، اسلام میں توحید میں کمی پیدا کرنے والا ہے، اور یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ اسلام کو کہ نواقص کا جب ہم ذکر کر رہے ہیں تو اس میں شرک اکبر ہے، کفر اکبر ہے، نفاق اکبر ہے، شرک اصغر، کفر اصغر نہیں۔ اب کہہ رہے ہیں کہ شرک اکبر کی تفسیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بیان فرمائی، جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ میں نے پوچھا حضرت عبداللہ بن مسعود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تم اللہ کا ہمسر بناؤ جبکہ اللہ نے تم کو پیدا کیا۔ یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ تو ند بنانا، ہمسر بنانا، چاہے اللہ کے جیسا پورا نہ مانا جائے، اللہ کی خصوصیات میں آگے آ رہا ہے، صفات میں اس کے جیسا مان لینا، اس کا ہمسر بنانا ہے۔ یہ اس کا معنی یہ ہے کہ چنانچہ شرک یہ ہوا کہ آپ اللہ کا ند، ہمسر، ہم پلہ، مقابل بنائیں، اور اس کا معنی یہ ہے کہ آپ غیر اللہ کو اللہ کے برابر قرار دیں مطلقاً کسی چیز میں۔ ہاں، کس چیز میں اللہ کے برابر قرار دیں؟ وہ چیزیں جو اللہ کی خصوصیات ہیں یا اللہ کا حق ہے، ان میں سے کسی چیز میں اللہ کے برابر قرار دیں۔ بہت جامع بات کہی ہے، یہ خصائص الہی اور حق الہی، اللہ کے جو حقوق ہیں اور اللہ کی جو خصوصیات ہیں، یہ 2 لفظ استعمال کیا، اس میں ساری شرک کی قسمیں آ گئیں، ربوبیت میں شرک، الوہیت میں شرک، اسماء و صفات میں۔ اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی جو خصوصیات ہیں، اللہ کی خصوصیت میں غیر اللہ کو شامل کرنا، اس کی شکل بتا رہے ہیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو خاص ہے ربوبیت اس کی،
ربوبیت، اب ربوبیت میں کتنی چیزیں اللہ کے سارے کام. ہاں فمن الشرک، چنانچہ شرک کی شکلیں یہ بھی ہے کہ غیر اللہ کو اللہ کے افعال میں، ربوبیت میں اللہ کے افعال آتے ہیں، اللہ کے افعال میں شریک ٹھہرانا. جیسے کوئی شخص بدنصیب اور بدبخت آدمی یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں ولی بھی روزی دیتا ہے، ہاں فلاں قبر والا رزق دیتا ہے، ہاں اور فلاں ولی اس بات پر قادر ہے کہ وہ ماں کے پیٹ میں جنین یا بچہ پیدا کرے، حمل ٹھہرا دے، ہاں اس سے جا کے اولاد مانگی جائے تو وہ بچہ نواز سکتا ہے، ہاں فلاں یا فلاں آدمی جو ہے وہ موت دے سکتا ہے، زندگی دے سکتا ہے. میں اس کو تھوڑا بڑھاؤں کہ فلاں غریب نواز ہے، فلاں مشکل کشا ہے، فلاں دستگیر ہے، فلاں غوث ہے. اگر کوئی غیر اللہ کے بارے میں، کسی پیر ولی نبی کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے تو وہ ربوبیت میں شرک کر رہا ہے. یا یہ عقیدہ رکھے کہ فلاں اقطاب جو ہیں، قطب کی جمع قطب ابدال بولتے نا، کہ اقطاب جو ہیں وہ کائنات کی تدبیر کر رہے ہیں، نظام چلا رہے ہیں. یا یہ کہ یہ کائنات جو گردش کر رہی ہے اور اس کا نظام چل رہا ہے ان لوگوں کے احکامات کے ذریعے سے چل رہا ہے کہ اتنے قطب ہیں، ان کے اوپر ابدال ہیں، ان کے اوپر فلاں ہیں، ان کے اوپر فلاں ہیں، اور یہ لوگ نظام چلا رہے ہیں. یہ ساری چیزیں، اس قسم کا عقیدہ ربوبیت میں شرک ہے. اور یہ ایسا شرک ہے آج کے مسلمان کہلانے والے اہل تصوف کے یہاں یہ ایسے عقیدے موجود ہیں جو کفار مکہ میں نہیں تھے، ان کا شرک اس سے کم تر تھا. اپنے بتوں کو اللہ کے بارے میں، یعنی قرآن نے کہا ان سے پوچھو پیدا کون کرتا ہے تو کہیں گے اللہ نے، موت کون دیتا ہے اللہ نے، بارش کون برساتا ہے اللہ. یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی برسا سکتے ہیں، قطب ابدال نظام چلا رہے ہیں. تو ان کا شرک ان سے بڑا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور اپنے آپ کو چاہے مسلمان کہیں کچھ بھی کہیں، نام سے کچھ نہیں ہوتا. تو کہا کہ ربوبیت میں شرک کرنا، یا اسماء و صفات میں، اللہ کی خصوصیات میں. اللہ کے اسماء و صفات بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بیان کیے ہیں. اللہ کے اسماء حسنہ اور صفات علیہ وہ اللہ کی خصوصیت ہے. الفاظ بعض بندوں کے لیے اگر استعمال ہوتے ہیں تو یہ بندوں کے لیے جو استعمال ہوتا ہے اس کا معنی بندوں کے لیے خاص ہے، اللہ اس کے جیسا نہیں ہے. اور جو اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے خاص ہے، بندوں کی اس میں مشابہت مشارکت نہیں ہے. یہ تفصیل اپنے مقام پر ہے. اب کوئی اللہ کی کسی صفت کو بندے کی کسی صفت میں، اللہ کے کسی نام کو بندے کے نام میں مانتا ہے. ہاں جیسے کہیں کہ اللہ جس طرح نور مجسم ہے محمد رسول اللہ ہے، یا رافضی کہیں کہ 12 امام نور تھے. اللہ جس طرح عالم الغیب علام الغیوب ہے ویسے محمد رسول اللہ یا فلاں پیر صاحب اور فلاں اولیاء اور صالحین ہے. اگر کوئی ایسا مانتا ہے تو وہ اللہ کی خصوصیات میں شریک ٹھہرا رہا ہے. جو ایسا شرک کرے گا اس کا اسلام ٹوٹ گیا، وہ اسلام سے باہر ہو گیا. شرک میں سے یہ ہے کہ اللہ کی خصوصیات کی تشریح کی، اور جو اللہ کا حق ہے اس حق میں دوسروں کو شریک کرنا. تو حق کی مثال دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا حق کیا ہے بندوں پر؟ عبادت. ہاں اور وہ عبادت ہے. چنانچہ اللہ کی عبادت کے جتنے بھی طریقے، میں درس میں جب پڑھاتا ہوں تو یہاں اس بات پر خاص توجہ دلاتا ہوں طلبہ کو، شاگردوں کو، کہ دنیا میں بہت سارے مسلمان شرک کے مرتکب اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ بہت سے شرک کے کام جو غیر اللہ کے لیے کرتے ہیں اس کے بارے میں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ عبادت ہے. مزار پہ جا کے چادر چڑھا رہے ہیں، مزار کا طواف کر رہے ہیں، نظر نیاز کر رہے ہیں، وہاں جانور ذبح کر رہے ہیں. آپ کہیں گے ان سے جا کے کہ آپ شرک کر رہے ہیں، کہا ہم شرک تھوڑی کر رہے ہیں. تو گویا وہ یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی طرح ان کی عبادت کر رہے ہیں. ہاں ابھی کچھ موقع ہوتا تو بعض باتیں میں وضاحت کرتا، لیکن میں چھوڑ رہا ہوں، حالانکہ بہت اہم بات ذہن میں آئی تھی. کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے حقوق میں کیا ہے کہ اللہ کی عبادت. اب عبادات کی کسی بھی عبادات کی قسموں میں سے کسی بھی رکوع، سجدہ، طواف، خشوع خضوع، توکل، رجا جو دل میں ہوتا ہے، دل کی عبادات، اعضاء و جوارح کی عبادات، زبان کی عبادات، ان میں سے کوئی بھی عبادت اگر غیر اللہ کے لیے کی جائے تو وہ شرک اکبر ہوگا. اور یہی شیخ کی یہاں مراد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اللہ کے حق کے سلسلے میں غیر اللہ کو اللہ کے برابر کرنا. فہوا کہا کہ چنانچہ امام شیخ محمد بن عبد الوہاب نے علی وجہ الخصوص غیر اللہ کو اللہ کے برابر کر دینے کا تذکرہ کیا، اور وہ عبادت کا معاملہ ہے. چنانچہ یہاں ضمناً ذکر کیا کہ ہم یہ جانتے ہیں، قرآن و حدیث بتاتے ہیں کہ شرک گناہوں میں سب سے عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. اور انسان جب شرک
اکبر کے ساتھ اپنے پروردگار سے اگر ملے گا تو اس کی بخشش نہیں ہوگی اور وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک کا جو فرمان الہی ہے اس کا اعلان کر رہا ہے۔ فضل اللہ یہ اس بات نے یہ بتایا کہ شرک جو ہے علل اطلاق سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا جرم ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خصوصیت سے یہ بات بیان کی کہ اللہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، شرک کو معاف نہیں کرے گا اگر بندہ بغیر توبہ کیے ہوئے اس گناہ کے ساتھ اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ رہا وہ شخص جو دنیا میں شرک اکبر سے توبہ کر لے گا تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ اے میرے بندو جنہوں نے اپنے اوپر اسراف کیا ہے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو جو شخص توبہ کر لے گا اپنے ہوش و حواس میں توبہ کی شرائط کے ساتھ میں، تو چاہے وہ شرک ہی کیوں نہ ہو، سچی توبہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ لیکن جو شرک پر اصرار کرے اور اسی حالت میں اپنے رب سے ملاقات کرے تو اس کی بخشش ہرگز ہونے والی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے شرک کے اور نقصانات بیان کیے، ہم پڑھتے رہتے ہیں، آگے کی بحث کے لیے میں صرف اشارہ کروں کہ شرک تمام، اگر کوئی مسلمان اسلام لانے کے بعد یا بہت ساری نیکیاں کرنے کے بعد شرک اکبر کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کے سارے گناہ برباد، ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ اگر وہ مر جائے تو اس کے یہ عمل اس کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ تو شرک اور ارتداد یہ ہم مانا ہوئے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورہ انعام میں انبیاء کرام میں سے 18 انبیاء کا ذکر کیا اور کچھ باتیں بیان کرنے کے بعد کہا کہ اگر یہ انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کے سارے عمل برباد ہو جاتے۔ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا۔ ایسی اور بھی کئی دلیلیں ہیں جو بتاتی ہیں کہ اگر آدمی شرک اکبر کا ارتکاب کر لے تو ساری نیکیاں زندگی بھر کسی دن تہجد نہ چھوٹے، تسبیحات کرے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، فضائل بیان کر کے بہت سے اعمال کو جمع کر لے، لیکن شرک اکبر سے نہیں بچا، سارے عمل برباد، رونگٹے کھڑے کر دینے والی چیز ہے۔ یہ صرف ایک حقیقت ہم کو بتاتی ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ جس چیز کو سیکھنا چاہیے دنیا کے اندر اپنے بچاؤ کے لیے، اللہ کے پاس کامیاب ہونے کے لیے، وہ شرک ہے۔ اس سے سب سے زیادہ چوکنا رہیں۔ کوئی طوفان، کوئی زلزلہ، کوئی دشمن اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا یہ شرک ہے۔ اور جنت مشرک پر حرام ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار۔ چنانچہ عبادت اللہ کا خالص حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ میں نے جن و انس کو محض اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں، لیوحدون فی العبادہ، یعنی عبادت میں میری توحید کو اختیار کریں۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا، ان کو محض اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ ایک معبود کی پرستش کریں، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود برحق ہے ہی نہیں، سبحانہ عما یشرکون۔ جو شرک یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ کی ذات اس سے بلند و بالا اور پاک صاف ہے، یعنی سارے کے سارے مخلوق کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ ایک الہ کی پرستش کریں۔ چنانچہ اللہ کے سوا جتنے بھی معبود ہوں، وہ کیسے بھی ہوں، کتنے بھی محترم اور بڑی شخصیات نظر آتی ہوں، ان میں سے جتنے کو معبود بنایا گیا ان کی عبادت شرک ہے، ظلم ہے اور انسان کو ہمیشہ کے لیے بدبختی اور عذاب کا شکار بنانے والی ہے۔ اللہ عز و جل نے اس پہلے جملے کے بعد کہا لا الہ الا ہو سبحانہ عما یشرکون، لا الہ الا اللہ کی تشریح کرتے ہیں یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود برحق ہے نہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر شرک سے منزہ اور پاک ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بھی فرمایا وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء، کہ انہیں صرف اس بات کا حکم دیا گیا کہ وہ صرف ایک معبود کی عبادت کریں، دین کو اس کے لیے خالص کر کے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، لیکن سال میں 5 سال میں 10 سال میں زندگی میں ایک بار آپ کسی مزار پہ جا کے یہی نماز کسی قبر کو، خواجہ اجمیری کے لیے، فلاں کے لیے، ڈیما کے لیے آپ نے پڑھی، سجدہ کیا، طواف کیا اور توبہ نہیں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آپ نے دین کو خالص نہیں کیا۔ لہٰذا آپ نے جتنی 40 سال 50 سال 80 سال اگر نماز پڑھی، فضائل پڑھا، تہجد پڑھا، سب کچھ کیا، لیکن اللہ کے نزدیک آپ نے عبادت کی ہی نہیں،
اللہ تعالیٰ نے کہا نا مشرکین سے کہہ دو کہ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، تم اس کی عبادت نہیں کرتے جس کی میں کرتا ہوں۔ مشرکین مکہ کہہ سکتے تھے کہ ہم بھی تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہاں طواف وغیرہ کرتے ہیں اور فلاں فلاں نیکیاں کرتے ہیں، اللہ کے نام پہ بھی کرتے ہیں، لیکن اللہ نے کہا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ یعنی اگر ایک آدمی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے شرک کرتا ہے تو وہ اللہ کی عبادت اس کی کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی، شمار ہی نہیں ہوگی، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی عبادت، آپ کا دین اللہ کے یہاں مقبول ہو، آپ کا دین خالص و مخلصین لہ الدین حنفاء۔ حنفاء کا مطلب مائلون عن الشرک، یعنی شرک سے مائل ہو کر، دوسرے معبودوں سے کٹ کر، ہٹ کر صرف اللہ کی طرف رخ کریں، یہ مطلوب ہے ہم سے۔ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے مجانبون لہ متمسکون بالتوحید، دوسرے معبودوں سے ہٹ کر ہاں اور توحید پر اپنی مضبوط پکڑ کے ساتھ میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے کہا تھا کہ تم جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے، بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کچھ بھی شیئن، کچھ بھی شرک نہ کریں، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جب وہ اس حق کو ادا کریں، یعنی توحید پر اگر قائم ہے تو اللہ نے اپنے اوپر یہ حق متعین کیا ہے کہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ کتنی بڑی اور پیاری بات ہے، فضیلت بھی ہے اور وعید بھی ہے۔ فضیلت یہ ہے کہ ہم کو اگر توحید ہے ہمارے پاس اور مر جائیں تو جلد یا بدیر جنت میں جانا ہی ہے، توحید کی برکت سے جائیں گے، اور اگر شرک پر مر گئے تو کبھی بھی جہنم سے بندہ نہیں نکل پائے گا۔ چنانچہ نتیجہ یہ کہ جو شخص کچھ چاہے تھوڑی ہی عبادت کی قسموں میں سے کوئی قسم تھوڑے انداز میں ہی غیر اللہ کی طرف پھیر دے، چاہے وہ جس غیر اللہ کی طرف آپ پھیرو کتنا بھی فضیلت والا انسان ہو، سید المرسلین ہو، ہاں یسوع مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہتے ہیں یہ کرسمس منا رہے ہیں ابھی، ہاں یا کوئی اور نبی پیغمبر فرشتہ ہو، کتنا بھی فاضل ہو، اگر آپ نے عبادت کی کوئی قسم تھوڑی سی بھی اس کی طرف پھیر دی تو اس نے شرک کیا۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ ہاں اب یہاں اس آیت کی بھی تشریح کی، میں اسے چھوڑتا ہوں۔ شیخ نے فرمایا وَمِنْ ہو، تو یہ عبادت اللہ کی خصوصیات اور حق کی بات ہوئی، اور آگے کہا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے میں شامل ہے کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کیا جائے، جیسے کوئی شخص جن یا قبر کے لیے ذبح کرے۔ وَذَلِكَ لِخُطُورَةِ الذَّبْحِ لِغَيْرِ اللَّهِ۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب نے شرک کے بہت سارے اعمال اور عبادات میں سے خاص طور سے اس کا ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے کے خطرناک ہونے کی وجہ سے اور اسلام کی طرف نسبت رکھنے والے بہت سارے لوگ اس برائے، اس شرک میں ملوث ہیں، اس لیے اس کا تذکرہ کیا۔ جیسے آج ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں ہندوستان، پاکستان اور قرب جوار میں یہ شرک پایا جاتا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ جس وقت ظہور پذیر مطلب نشو نما پائے، اپنے ماحول میں وہ یہی دیکھتے تھے، کوئی کسی غار پر، کوئی کسی مزار پر، کوئی کسی مشہد اور فلاں جگہ پر کسی کو پکار رہا ہے، کسی کے لیے جانور کاٹ رہا ہے، اور ایسی حرکتیں کرتے تھے، تو وہ بہت عام تھا۔ اس لیے بطور خاص اس شرک کا ذکر کیا کہ بہت سارے لوگ اس میں ملوث ہیں، اور وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ایسا کر کے وہ اللہ عز و جل کو راضی کر رہے ہیں، خوش کر رہے ہیں۔ چنانچہ شیخ نے یہاں اس کو بطور خاص ذکر کیا، ورنہ یہ شرک کی بات تو تمام عبادات کو شامل ہے، جتنی بھی عبادات ہیں سب اللہ کا حق ہے، کسی کی طرف پھیرا جائے تو وہ شرک ہوگا۔ چنانچہ شیخ رحمہ اللہ نے اس غیر اللہ کے لیے ذبح کو کتاب التوحید وغیرہ میں تفصیل سے بیان کیا دلائل کے ساتھ۔ اب کہہ رہے ہیں کہ ذبح کرنا بھی عبادت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہونا چاہیے، جیسا کہ قرآن نے کہا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ آپ کہیں کہ میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا مرنا صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو جس طرح نماز صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ایسے ہی قربانی بھی صرف اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا، رات میں ہم نے سورہ کوثر کی تفسیر پر تھوڑی بات کی، فصلی لربک وانحر، رب کے لیے نماز پڑھیے اور رب کے لیے قربانی کیجیے۔ تو جس طرح نماز صرف رب کے لیے ہوگی ویسے ہی قربانی بھی صرف رب کے لیے ہوگی۔ ہاں آگے فضل اللہ، یہ آیت جو ان صلاتی ونسکی ہے، اس سے پتہ چلا کہ قربانی کرنا، ذبح کرنا بھی عبادات میں شامل ہے۔ وہ عید الاضحیٰ کی قربانی ہو، عقیقہ ہو، نظر و نیاز کی جو قربانی ہو، سب اس میں شامل ہے۔ یہ عبادت ہے، اور عبادت ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہو، اور جو چیز اللہ کا حق ہے اگر آپ نے کسی اور کے لیے کیا، کسی بھی مزار اور کسی بھی نبی کے لیے کیا، جن کے لیے کیا، تو وہ شرک ہوگا۔ چنانچہ ذبح کرنا یہ دو جہت سے عبادت ہے، ایک تو
نیت اور قصد کے اعتبار سے، نمبر 2 تعظیم اور استعانت کے اعتبار سے۔ چنانچہ کوئی شخص اگر غیر اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے کوئی جانور ذبح کرتا ہے، جیسے اصحاب قبور کی قربت حاصل کرنے کے لیے، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، شرک اکبر کیا، اصغر نہیں اکبر، جو دین سے باہر کر دینے والا ہے۔ اور کوئی شخص اگر صاحب قبر کی نیت کر کے ذبح کرتا ہے، چاہے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے ہی کاٹ رہا ہے جانور کو، لیکن صاحب قبر اگر مراد ہے تو فہو متقرب لصاحب القبر، تو نیت کی بنیاد پر وہ صاحب قبر کا تقرب چاہ رہا ہے، اللہ کا تقرب نہیں حاصل کر رہا ہے۔ ایسی صورت میں جب وہ قبر والے کا تقرب چاہ رہا ہے، اس کی نزدیکی چاہ رہا ہے، تو یہ شرک اکبر ہو جائے گا، کیونکہ یہ اللہ کا حق ہے۔ اور اسی کی جانب شیخ نے اشارہ کیا، جیسے کوئی شخص صاحب قبر کے لیے ذبح کرتا ہے، اور دوسری بات کہ کوئی مخلوق کے لیے، جو دوسری جہت ہے، مخلوق کے لیے تعظیماً اور تقرباً، یا تقرباً اور استعانتاً، تقرباً یعنی نزدیکی حاصل کرنا، استعانت یعنی اس سے مدد چاہنے کے لیے کوئی شخص اگر ذبح کر رہا ہے، جیسے کوئی شخص جن کے لیے ذبح کر رہا ہے، تو یذبح لمعظم من بنی آدم یستعین بہ، کسی ایسی عظیم شخصیت کے لیے، کسی ایسی تعظیم والی چیز کے لیے ذبح کرتا ہے جس کو انسان لوگ بہت عظیم سمجھتے ہیں، عام انسان، اور ایسا سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے ذبح کرنے سے ہم کو کچھ فائدہ ملے گا یا کچھ نقصان سے ہم کو یہ بچائیں گے۔ بعض لوگ مشرکین کے زمانے میں، آج کل تھوڑا سا تبدیلی کے ساتھ نیا گھر بناتے ہیں تو وہاں جنوں کے نام پر ذبح کرتے تھے کہ ہم اس گھر کے لیے جن کے نام پر جب قربانی کر رہے ہیں تو اس جن کے شر سے، وسوسے سے، آسیب سے، جادو سے ہم محفوظ رہیں گے۔ تو اگر اس قسم کے استعانت کے لیے کہ جن ہماری مدد کرے گا، ہم اس کا تقرب حاصل کریں گے، ایسی نیت سے اگر کوئی جانور ذبح کر رہا ہے تو یہ شرک اکبر ہوگا۔ یہ جو میں نے بیان کیا اسی کی مثال آگے انہوں نے بیان کی، اور اس کو حدیث کی روشنی میں پیش کیا کہ یہ اللہ کے علاوہ کے لیے، صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے، یعنی لعنت کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو دور کر دے پورے طریقے سے۔ اور ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا، نجات نہیں پائے گا، یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی۔ اب جب جنت میں نہیں جا سکتا اور رب زبان رسالت کہہ رہی ہے کہ جو غیر اللہ کے لیے ذبح کرے اس پر لعنت ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ نجات نہیں پا سکے گا اگر اس نے توبہ نہیں کی، اس لیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک اکبر کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ یہاں پہلی کیا کہتے ہیں نواقض ایمان میں سے پہلی چیز کا ذکر ہو چکا، دوسرے نمبر پر ہم شامل ہوں گے، لیکن جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا، شعیب صاحب نے کیا تھا کہ 1 گھنٹے پر ایک وقفہ دیا جائے گا، ہم 10 منٹ کے لیے وقفہ لے رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ حضرات اسی دلجوئی کے ساتھ حاضر اور شریک رہیں گے۔